بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنایا گیا تھا؟ حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بننے سے 4000 سال پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ آگے چل کر انسانوں میں کون کون نبی ہوگا اور کس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا کہ سبھی آسمان و زمین کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم کا خمیر مٹی سے تیار ہو رہا تھا۔ تو دوستو، یہ بات تو احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمین و آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے سے متعین تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خمیر کو کب اور کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کی تفصیل بھی ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تم میں سے جو بھی زندہ ہو تو اس پر لازمی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اس لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے بعد وہ نبی آ جائے کہ جن کا نام محمد ہوگا تو تم سب ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور کو حکم ہوا کہ آپ تمام نبیوں کے نور کی طرف دیکھیے، تو جیسے ہی آپ کے نور نے دوسرے نبیوں کے انوار کو دیکھا تو ان سبھی کو ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ سبھی نبی بول پڑے کہ اس بارے میں ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ محمد کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر سارے نبیوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ان پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ تو نبیوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ ہم پر گواہ رہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبیوں سے لیے ہوئے اسی وعدے کو اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو ان سبھی چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہو کہ جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ایمان ضرور لے آنا اور ہر حال میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جنت الفردوس اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنانے کے لیے اسی جگہ سے جا کر مٹی اٹھائی کہ جہاں پر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے۔ اس وقت بھی وہ جگہ بہت ہی سفید اور روشن تھی۔ حضرت جبرائیل نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور پھر جنت میں لا کر اس تسنیم نہر کے پانی سے گوندھا، یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح چمکنے لگی۔ اور پھر سبھی فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش و زمین، پہاڑوں و سمندر میں گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا خمیر مبارک اصل زمین کی ناف یعنی مکہ سے لیا گیا تھا،
اور تبھی اللہ نے آسمان و زمین سے کہا تھا کہ تم دونوں خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے آؤ یا ناخوشی سے تمہیں اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم خوشی خوشی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے بہت پاس ایک نور کی حالت میں تھا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو یہ میرا نور حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا گیا جو کہ ان کی پیشانی میں چمکتا رہتا تھا۔ لہٰذا وہ نور جو کہ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں موجود تھا، آخر ان کو تمام نبیوں کے بعد ایک رحمت بنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور تمام مخلوق کو حکم دیا گیا کہ اب جسے بھی کامیاب ہونا ہے تو اسے میرے اس آخری نبی کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات میری اطاعت کرنے میں ہی ہوتی۔ دوستو، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس ہستی سے اللہ نے اتنی محبت فرمائی کہ پورے قرآن میں کبھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا، ان کے ایک آنسو پر سارے آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج کر فرماتے کہ اے میرے پیارے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں قیامت میں آپ کو اس قدر نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو دوستو، جس نبی سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں تو ہم ان کی حقیقت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آمین۔